بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 کی سوشل اسٹڈیز کا چیپٹر نمبر 7 ہے، جس کی ہیڈنگ ہے ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن۔ بیسیکلی ٹرانسپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کرنا، کسی بھی چیز کو منتقل کرنا، پہنچانا، فرام ون پلیس ٹو another پلیس۔ اور کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اور انسان سے جب ہمیں رابطہ کرنا ہوتا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، جب بات کرنی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن از سینڈنگ اینڈ ریسیونگ انفارمیشن بٹوین ٹو اینڈ مور پیپلس۔ مطلب کہ اگر ہم ہیں جو جس کو کال کر رہے ہیں یا میسج بھیج رہے ہیں تو ہم کیا ہوں گے؟ ہم ہوں گے سینڈر، ٹھیک ہے، اور جو ہماری کال ریسیو کر رہا ہوگا وہ ہوگا ریسیور۔ یہ ہو گئی ڈیفینیشن کمیونیکیشن کی۔ اگر ٹرانسپورٹیشن کی ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو اس کی ڈیفینیشن بنے گی ٹرانسپورٹیشن از اے موومنٹ آف ہیومنس، اینیملس اینڈ فار گڈس فرام ون لوکیشن ٹو another لوکیشن۔ ڈیفینیشن سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کیا ہے۔ وہ ایک موومنٹ ہے، وہ ایک موومنٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر اینیملس کی بات کی جائے تو اس میں کیوں ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے؟ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ موومنٹ کرتے ہیں۔ اور انسانوں میں تب ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے جیسے کہ وہ مائیگریٹ کر کے جاتے ہیں، یعنی کسی موومنٹ کو ہم ٹرانسپورٹیشن بولتے ہیں۔ اور جب اگر بات کی جائے گڈس کی، یعنی پروڈکٹس کی، چیزوں کی، تو ان میں ٹرانسپورٹیشن اس بیسس پہ ہوتی ہیں جیسے کہ وہ جہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں، جہاں سے بنتے ہیں، تو اس کے بعد جو را مٹیریلس ہوتے ہیں ان کو یوزفل بنانے کے لیے، پروڈکٹس بنانے کے لیے فیکٹریز میں بھیجا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو کیا جاتا ہے سیل۔ جو پچھلے زمانے کے لوگ ہوتے تھے، ارلی پیپلس، ان کا جو میتھڈ ہوتا تھا وہ تب تو ٹرانسپورٹیشنس اتنی اویلیبل نہیں ہوتی تھی، تو وہ جو لوگ ہوتے تھے ان میں یہ سسٹم ہوتا تھا کہ ان کو جو بھی چاہیے ہوتا تھا، جو ان کے پاس اویلیبل ہوتا تھا، وہ خود ہی گرو کرتے تھے، اپنی اون کنٹریز میں، اپنی اون ایریا میں گرو کرتے تھے اور اس کو یوز کرتے تھے۔ پھر ظاہر ہے ہر چیز تو وہ گرو نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے یہ ضرورت تھی کہ ماحول میں تبدیلی آئے، ایمرج آئے۔ اور کیونکہ جو دوسری کنٹریز تھی وہاں پر کچھ ایسی چیزیں گرو ہوتی تھی جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ جب تبدیلی آئی تو ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کا سسٹم ایمرج ہوا۔ ٹرانسپورٹیشن کے جو بینیفٹس ہیں، جو فائدے ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو، جیسے کہ اگر کہیں دور جانا ہوتا ہے تو وہ اگر جائے گا بائی مین آف ٹرانسپورٹیشن، کسی بھی ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے، تو وہ جلدی پہنچ جائے گا اور فاسٹ پہنچ جائے گا۔ یہ ہیومن فائدہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا۔ لیکن اگر ہمیں کوئی بزنس کرنا ہے تو اس میں ایک اہم رول ہوتا ہے، اس میں ایک اہم کردار ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا، جو ہمیں ہماری بزنس کو گروتھ کرنے میں کافی ہیلپ کرتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی ٹریڈ کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پروڈکٹس کو بناتے ہیں۔ جہاں پر بھی ہم پروڈکٹس بنائیں گے، کسی فیکٹری میں بنائیں گے، کچھ بھی کریں گے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان پروڈکٹس کو، ظاہر سی بات ہے، ہم رکھ تو نہیں دیں گے، ہمیں ان پروڈکٹ کو سیل کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن ہے تو اس کی ہیلپ سے ہم ان پروڈکٹس کو اپنی کنٹری کے اندر تو سیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ٹرانسپورٹیشن ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں تو ہم دوسری جو کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جو ہمارے پروڈکٹس ہوتے ہیں، بائی ٹرانسپورٹیشن۔ اور کمیونیکیشن میں بھی ہمیں ہیلپ ملتی ہے۔ ہم جو کمیونیکیشن، ہمارا جو میڈیم ہوتا ہے، وہ چاہے موبائل ہو یا کچھ بھی ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، اس کو یوز کر کے ہم ادر جو کنٹریز ہوتی ہیں اس میں ہم اپنے پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن ایک وائٹل رول پلے کرتی ہے ہماری ڈیلی لائف کے اندر۔ وہ ہمارے بزنس کو انکریز کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، اور ہماری جو ڈیلی لائف ہوتی ہے، جیسے کہ اگر ایگزامپل لے لیں، میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں،
اور جو میری ایجوکیشن ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے. آگے کی ایجوکیشن کے لیے مجھے جانا پڑے گا سٹی میں. تو صبح جانے کے لیے مجھے ضرورت پڑے گی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے کسی ٹرانسپورٹیشن کی مدد سے میں اپنا جو ٹائم ہے وہ بھی بچا سکتی ہوں اور ٹائم پہ پہنچ بھی سکتی ہوں. اگر کسی کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، اگر ایک سٹی سے دوسری سٹی جانا پڑتا ہے یا پھر ڈسٹینس ہوتا ہے تو اس میں کافی ہیلپ کرتا ہے ہمارا ٹرانسپورٹیشن. اب ڈسکس کرتے ہیں کہ مین آف ٹرانسپورٹیشن کس کو کہتے ہیں. مطلب کہ جو ہم ٹرانسپورٹیشن کرتے ہیں اس کے ذریعے کون سے ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہوتا ہے ایئر ٹرانسپورٹیشن. ایئر ٹرانسپورٹیشن میں ہم ہوائی جہاز کے ذریعے خود بھی ٹریول کرتے ہیں اور اپنے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، جو گڈس ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم بیچتے ہیں، سیل کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کے اندر. اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے واٹر ٹرانسپورٹیشن. واٹر ٹرانسپورٹیشن ایک ایسا چیپسٹ ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے جو کہ سستے میں کافی بھاری چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے کہ پیٹرول ہو گیا، کول ہو گیا، یا بڑی مقدار میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم ایزیلی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک یا اپنی کنٹری کے اندر بھی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں سستے میں، یعنی چیپسٹ ریٹ میں. اور دوسرا ہوتا ہے بائی لینڈ. اب جو بائی لینڈ ہوتا ہے، جو یہ سورس جو ہوتا ہے وہ ہماری ڈیلی لائف کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. بائی لینڈ میں الگ الگ کیٹیگریز آ جاتی ہیں جیسے کہ موٹر سائیکل آ گئی، کار آ گئی، رکشاز، بس، وین. تو اس کو ہم اپنی لائف میں بھی یوز کرتے ہیں اپنے لیے. پروڈکٹس کے علاوہ جو ہمارے ایریا میں آس پاس ہم نے کہیں کچھ بھی سیل کرنا ہوتا ہے تو اس کو تو ہم سیل کرتے ہیں، لیکن ہماری لائف میں کافی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کا، بائی لینڈ کا. آئی ہوپ کہ یہ چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا کیونکہ اگر ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن، جب ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں پروڈکشن میں. جب پروڈکشن میں ہماری یہ ہیلپ کرے گی تو جو ہماری مارکیٹس ہوں گی وہ ایکسپینڈنگ ہو جائے گی. ایکسپینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا پھیلاؤ بڑھ جائے گا. جو بھی ہم بزنس کریں گے اس کا پھیلاؤ بڑھ جائے گا، وہ گروتھ کرے گا. کیونکہ جو ہمارا ایک شاپ ہوگا، اگر ہم اس کے جو پروڈکٹس ہیں، ہمارے پروڈکٹس ہم کراچی میں بیچ رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، تو جب ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن آ جائے گی تو ہم اس کو کراچی سے اسلام آباد بھی بیچ سکتے ہیں، اسلام آباد سے کہیں دوسرے ملک بھی، چائنا بھی بیچ سکتے ہیں، جاپان بھی بیچ سکتے ہیں. ہمارے پاس اگر ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن دونوں ہی نظام ہوں گے تو ہماری جو گروتھ ہوگی وہ انکریز کرے گی. ہماری گروتھ انکریز کرے گی تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ہمارے پاس زیادہ انکم آ جائے گی اور اس سے ہمارا بزنس بھی گروتھ کرے گا. چیپٹر نمبر 7 کلاس 7 کی سوشل اسٹڈیز کا یہی کلوز ہوتا ہے جو کہ ہمیں آکسفورڈ کی طرف سے دیا جاتا ہے بک، اس میں سے ہی یہی چیپٹر ہیں. آئی ہوپ کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.